اقرأوا القرآن لكتاب الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے سبقوں میں قارون کا واقعہ گزرا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مالدار شخص تھا اور رشتے میں نسب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اس کا واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا. جو آخری سبق گزرا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ قارون کے پاس گئے اور جا کر اس سے یہ کہنے لگے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ قارون اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، حسب کے حساب سے بھی بڑے اچھے ہو، حسب کے اعتبار سے بھی بڑے اچھے ہو، انبیاء کے انساب کے ساتھ تمہارا نسب ملتا ہے، تعلق ہے ان کے ساتھ، اور مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے تمہیں کافی سارا مال دیا ہے، تو اس مال کے کچھ حقوق ہیں. اس طرح کرو کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محتاج بندوں کو دے دیا کرو. اور جب تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دو گے تو یہ تمہارے آخرت کے گھر کا، اس کی آبادی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، آخرت کا گھر آباد ہوگا. تو اس نے ان کی اس بات کو مذاق سمجھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا اور وہ سمیت اپنے مال کے، اپنے مکان کے زمین کے اندر دھسا دیا گیا. اب یہ آخرت کا گھر کیا چیز ہوتا ہے اور آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ یہ آخرت کے گھر میں کون کون لوگ جائیں گے؟ اس میں جانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ آج کا سبق ہے کہ آخرت کا گھر کیا ہے، آخرت کے گھر میں کون سے لوگ جائیں گے اور جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس طرح آدمی آخرت کے گھر کا مالک بن سکتا ہے، وہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، یہ ساری باتیں آج کے سبق میں ہیں. تلک الدار الآخرۃ، وہ گھر، دل کا وہ، الدار گھر،
الآخرۃ آخرت کا، وہ گھر آخرت کا، نجعلھا بنائیں گے ہم اس کو، یا بنایا ہے ہم نے اس کو، کس کو؟ اس آخرت کے گھر کو، جس آخرت کے گھر کی آبادی سے اس نے انکار کیا تھا، اس آخرت کے گھر کو ہم اس کے لیے بنائیں گے، اس کے نام پر الاٹ کریں گے، اسے جاری کریں گے۔ کون ہوگا وہ؟ الذین، وہ لوگ ہوں گے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، جو ارادہ نہیں کرتے، کس چیز کا؟ علوا، تکبر کا، یعنی آخرت کا گھر اس کو ملے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی اللہ کے لیے، تکبر نہیں ہوگا۔ یہ رکاوٹ ہے آخرت میں، یعنی جنت میں جانے کے لیے بڑی رکاوٹ اور بڑی آڑ یہ تکبر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مرتے وقت تکبر سے پاک ہو اور خیانت سے پاک ہو، غلول چوری سے پاک ہو، اس نے چوری نہ کی ہو، خیانت نہ کی ہو، چوری یعنی مال غنیمت میں سے چوری نہ کی ہو، عام چوری کرنا یہ بھی بری بات ہے، لیکن غلول اس خاص چوری کو کہتے ہیں، اس نے چوری نہ کی ہو، خیانت نہ کی ہو، اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنت اور اس کے درمیان رکاوٹ اس کے سانس کا نکلنا ہے بس، کیونکہ اس کے اندر تکبر نہیں، یہ چوری نہیں کرتا اور خیانت نہیں کرتا، اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، یہ جنت کے لیے رکاوٹ اور آڑ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، بالا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ فرامین سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو وعیدیں ہیں تکبر سے متعلق کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ عرض کرنے لگے، سچے لوگ تھے نا، سچے نیک لوگ تھے، صالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا یہ بھی تکبر ہے کہ آدمی اچھا پہنے، اچھا کھائے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پہنتا ہو، اچھا کھاتا ہو، اچھا اوڑھتا ہو، یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بالکل تکبر نہیں کہ آدمی اچھا پہنے، اچھا کھائے، ہاں اچھا پہنے، اچھا لگائے، اچھا رہے، صاف ستھرا رہے، اسے تکبر نہیں کہتے، بلکہ تکبر اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کو ہلکا جانے، حق بات کو چھپا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، خود کو امیر سمجھے، اونچا سمجھے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے کیا چیز؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، جس کو ہم نے بنایا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو ارادہ نہیں کرتے یا نہیں چاہتے، جو کس کو؟ علوا، بڑائی کو، تکبر کو، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں تکبر نہیں کرتے، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اچھا، ولا فسادا، اور وہ فساد بھی نہیں کرتے۔ اب فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یعنی گناہ کا کام۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کام، یہ فلاں کام گناہ کا ہے اور فلاں کام گناہ کا نہیں؟ اس کے لیے بھی ایک پیمانہ اور معیار اور ایک کسوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہو، اور گناہ ہر وہ عمل ہے
جس کے کرنے کے بعد تمہیں دل ہی دل میں ملامت ہو، ڈر ہو، کھٹکا ہو، تمہارے دل کے اندر خوف ہو، یعنی تمہیں اطمینان نہ ہو. ہر وہ عمل جسے کرنے کے بعد تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، چین سے نہ رہو، یہ گناہ ہے. آسان سی تعریف ہے. تو جو آدمی گناہ سے بچے، یعنی فساد سے، معصیت سے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچے اور تکبر نہ کرے، اللہ کہتے ہیں تلک الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر تو اسی کا ہے، نجعلھا، جو ہم نے بنایا ہے. تو یہ جو قارون تھا اس میں بھی یہی خرابی تھی. ایک تو وہ معصیات کرتا تھا، معصیت کے کام کرتا تھا، گناہوں کے کام. دوسرا یہ کہ وہ بڑائی میں تھا، اپنے مال پر اسے غرور تھا، تکبر تھا، اس لیے وہ آخرت کے گھر سے محروم رہا. اور آخرت سے تو تھا ہی محروم اس لیے کہ ایمان نہیں تھا. دنیا میں جو اس کا اپنا گھر تھا اللہ نے اس کو دنیا ہی میں سزا دی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بندے کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. ان میں سے ایک تکبر بھی ہے. جو آدمی کسی کو کم تر دیکھتا ہے کہ اس کو اس دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے. انسان کا تو بہت بڑا مقام ہے. یہ روایت آپ پہلے سن چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے نا. کعبے کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ آپ کو نصیب فرمائے جب آپ وہاں جائیں گے تو کعبہ خود بتا دیتا ہے کہ میرا کتنا مقام ہے. آدمی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، صرف اپنا آپ اونچا لگتا ہے، اپنا آپ ننگا لگتا ہے. کعبہ بڑی عجیب چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے تو کعبے کی طرف اس طرح اشارہ کیا حضرت نے اور کہا کہ کعبہ تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری فضیلت ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہاری قدر و منزلت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک شخص ہے، ایک مخلوق ہے، اس کا مقام تم سے بھی زیادہ ہے، وہ حضرت انسان ہے. تو انسان کو کم تر نہیں دیکھنا چاہیے. ہے انسانوں میں کچھ مزدور ہوتے ہیں، کچھ ملازم ہوتے ہیں، کچھ نوکر ہوتے ہیں، کچھ کمی ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے افسر بنایا ہوتا ہے، کوئی نوکر ہوتا ہے، کوئی آقا ہوتا ہے. تو یہ سب جب ملتے ہیں نا تو اس سے یہ پوری ایک معاشرہ بن جاتا ہے. تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے. اگر یہ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے میں، لوہا کوٹنے والے، لکڑیاں چھیلنے والے، اور یہ جو جوتے گانٹنے والے، یہ اگر نہ ہو معاشرے میں، جن کو ہم کم، حالانکہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے. یہ جو بال کاٹتے ہیں، یہ سارے پیشے انبیاء نے اختیار کیے ہیں. تو آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. اگر ایک مہینے کے لیے سارے حجام، بال کاٹنے والے چھٹی کر دیں، ہماری کیا حالت ہوگی. تو یہ سب لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، اس سے معاشرہ بنتا ہے. تو پھر ہم خوبصورت بن سنور کر سامنے آتے ہیں. اس میں اس کا کردار ہے. ہماری جوتی صحیح سلامت ہے تو یہ جب پھٹ جاتی ہے تو اسے گانٹنے والا کوئی ہے، تب ہم اچھے لگتے ہیں. اسی طرح سارے لوگ. تو ہر آدمی کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے. کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جو نہیں سمجھے گا، اللہ کہتے ہیں تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر تو نجعلھا، ہم نے اسی کے لیے بنایا ہے. والعاقبۃ، اور عاقبت ہے، انجام ہے، اچھا انجام ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے، ان کا انجام اچھا ہے. تو ڈرنے والوں کا انجام ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ایک فلاں آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، عبادتوں پہ عبادتیں کری جاتا ہے. جی حضرت اس کے نوافل ختم نہیں ہوتے، تلاوتیں، روزے، صدقہ، خیرات، سب کچھ کرتا ہے. پھر کچھ دیر بعد ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا کہ حضرت ایک دوسرا شخص ہے، عبادتوں میں تو اتنا زیادہ زوراور نہیں ہے، صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن وہ متقی ہے. صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا،
بددیانتی نہیں کرتا، کم تولتا نہیں ہے، کم ناپتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو کیا تم اس متقی آدمی کو تولتے ہو اس عبادت گزار کے ساتھ؟ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، اللہ سے ڈرنا، یہی اللہ کا مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، یہی اللہ کی چاہت ہے کہ بندے مجھ رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ بس بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہو، جس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات حاضر ہو کہ ہاں میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اسے لکھا جاتا ہے، تو اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو ڈرنے والے ہیں انہی کی کشتی پار لگتی ہے، یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں والعاقبۃ، اور عاقبت ہے، اچھا انجام ہے کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اللہ سے ہاں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، پتہ نہیں یار اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں، لیکن ساتھ یہ امید بھی ہو، اللہ سے یقین ہو کہ یار اللہ بادشاہ ہے، اس کے لیے میں نے سجدہ لگایا ہے، اس کے لیے اپنا ماتھا ٹیکا ہے، ضرور وہ میری عبادتیں قبول کرے گا۔ امید بھی ہو اور اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں میری نماز میں اس طرح وہ خشوع و خضوع ہے کہ نہیں، اللہ کو میری یہ نماز قابل قبول ہے بھی کہ نہیں۔ یہ دونوں باتیں جب ہوں گی تو تب انجام اچھا ہوگا۔ والعاقبۃ، اور انجام ہے، اچھا انجام ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تلک الدار الآخرۃ، وہ گھر ہے آخرت کا، نجعلھا، جس کو ہم نے بنایا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو ارادہ نہیں کرتے، علوا، بڑائی کا، تکبر نہیں کرتے، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور فساد بھی نہیں کرتے، گناہ کا کام نہیں کرتے، والعاقبۃ، اور اچھا انجام ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب یہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من جاء، جو شخص لایا، بالحسنتی، نیکی کو، جو شخص نیکی لے آیا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے ہے بہتر اس سے۔ دنیا میں تو آپ نیکی لے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، ہاں، اور کوئی نیکی کا کام کر دیا، نیکی کا کام، کسی کو نماز کی دعوت دی، آ رہے تھے آپ نے، کوئی جا رہا تھا نماز پڑھ کے، آپ نے اسے درس کے لیے بٹھا دیا، نیکی کا کام کر دیا۔ من جاء بالحسنتی، جو لایا نیکی کو، فلہ، تو اس شخص کے لیے، خیر، بہت بہتر ہے، منہا، اس نیکی سے۔ یہ تو معمولی سی نیکی ہے لیکن اس کا بدلہ خیر منہا، بہت بہتر ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا کہ یہ جب دھوکے کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقت والی آنکھیں یعنی آخرت کے لیے یہ آنکھیں کھل جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ اس نیکی کا کتنا مقام ہے، اس کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ خیر منہا، ومن جاء، اور جو لے کے آیا، بالسیئات، کسی گناہ کو، فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو، الذین، ان لوگوں کو، عملوا السیئات، جنہوں نے اعمال کیے برائی والے، ہاں، مگر ما کانوا یعملون، جو کچھ کیا۔ اس آیت میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے، اللہ کی مہربانی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر بھی اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ ارادہ کرو، ارادے پر بھی نیکی ہے، تو یہ ارادے پر نیکی ہے، لیکن جو آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نوازش ہے بندوں پر۔ گناہ جب تک بندہ کرے نا تب تک لکھا نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل تیار ہو کے نکل گیا گناہ کے لیے، عزم مصمم کر دیا، مضبوط ارادہ، پھر لکھا جاتا ہے۔ لیکن عام روٹین میں کسی نے یہ کہا کہ یار میں شراب پیوں گا، ویسے کہہ دیا، لیکن اس نے شراب پی نہیں، یہ شراب پینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غصے پر، اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، ان رحمتی وسعت کل شیء،
میری جو رحمت ہے، مہربانی ہے، یہ ہر چیز پر وسیع ہے، یہ زیادہ ہے۔ اور اس لیے روایات میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ، تو اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی، خاص کتاب جو اللہ کی، جس طرح ہمارے ہاں ڈائری ہوتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے، بغیر مثال اور تشبیہ کے، آپ کو سمجھانے کے لیے، جس طرح ہر بندے کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے، کچھ کاغذ ہوتے ہیں، اس میں وہ خاص باتیں لکھتا ہے، وصیتیں لکھتا ہے، نصیحتیں لکھتا ہے۔ تو اللہ نے بھی جب یہ ساری کائنات بنائی، کتب فی کتابہ، اس کو چالو کرنے سے پہلے، وہ جو انسٹالیشن ہوتی ہے نا، چالو کرنا، مخلوق کو کام میں لگانے سے پہلے اللہ نے کتاب میں ایک بات لکھی۔ کیا بات لکھی؟ ان رحمتی، بے شک مجھ رب کی رحمت، تغلب غضبی، وہ غالب ہے میرے غصے پر۔ تم مجھے آزما کر تو دیکھو، پکار کر تو دیکھو، سوال کر کے تو دیکھو، میری رحمت کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا کہ مجھ رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میں کتنا مہربان رب ہوں۔ کبھی میرے دربار پر آ کر تو دیکھو، لیکن ہم آتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن مسجد، تینوں چھتیں، یہ لوگ آسمان سے تو نہیں اترتے، اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور صبح کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت کو آزما کر تو دیکھو، اللہ بھیج دے گا، پھر اللہ مہربانیاں کرے گا۔ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں مشکل تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر اللہ سے پیار ہو نا تو پھر نیند اللہ کے پیار کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے آزما کر دیکھو، دیکھو میری رحمت بہت زیادہ ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات۔ تو اس لیے جس آدمی نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا ہو اور گناہ کیا نہ ہو، اللہ اس وقت تک لکھتے نہیں ہیں جب تک وہ گناہ نہ کرے۔ جب گناہ کر دیا فرشتے لکھتے ہیں، لیکن مقابلے میں جو نیکی کا کام ہے، یہ اگر اس نے کیا نہ بھی ہو، صرف ارادہ کر دے، سوتے وقت ارادہ کر دے کہ میں انشاءاللہ صبح کی نماز باجماعت پڑھوں گا، اب یہ اگر اٹھ گیا تو سونے پہ سہاگا، نہ اٹھا تو اس ارادے پر بھی اسے نیکی ملے گی۔ اور جو حضرات نہیں اٹھ سکتے صبح کے لیے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ، اس کو قرآنی الارم بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی آخری 3 آیتیں، جو بندہ یہ پڑھ کے سوتا ہے، آزمودہ ہے، یقین ہونا چاہیے نا، اللہ اس کو ضرور صبح کی نماز کے لیے اٹھائیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہاں سے لے کر وہ آخر تک 3 آیتیں۔ ان الذی فرض، اب یہاں سے ایک اور بات ہے، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اگلی آیت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کی یعنی درمیانی دور کی یہ صورت ہے، لیکن یہ آیت بالکل آخری دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اس موقع پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سن چکا ہے، سیرت کے کتابوں میں بھی پڑھا ہے آپ نے اور بیانات میں بھی سنا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑنے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے لگے اور کعبے کی طرف دیکھا، آپ نے مدینے کا رخ کیا اور کعبے کی طرف اس طرح حضرت مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، بار بار مڑ کے، کیونکہ آپ کا مسکن تو یہ تھا، پیدائش حضرت کی مکہ میں ہوئی، آپ کے والدین یہاں رہے، رشتہ داری، آپ کی برادری، قبیلہ، کنبہ سب یہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے، مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے، مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے، اور کعبے کی طرف آپ نے اشارہ کی اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کعبہ میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں، تمہارے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجبور کر دیا ہے، اب میرا جانا بنتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکالا، ایک دن آئے گا آپ کا رب
دوبارہ آپ کو یہاں لائے گا۔ اب تو آپ چھپ چھپا کر نکل رہے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور حضرت عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کا غلام تھا وہ، اور آپ 3 اشخاص ہیں، چھپ چھپا کر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا آپ فاتح کے حیثیت سے آپ یہاں آئیں گے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے، کافر چھپیں گے، آپ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ وہ آیت ہے، ان الذی، بے شک وہ رب، ان بے شک الذی وہ ذات، وہ رب، فرض جس نے فرض کیا، جس نے مقرر کیا، علیک القرآن آپ کے اوپر قرآن کو، وہ رب جس نے نازل کیا آپ کے اوپر قرآن کو، لرادک، ضرور بالضرور وہ رب آپ کو لوٹانے والا ہے، ضرور آپ یہاں آئیں گے۔ جس طرح قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا جس رب کی طرف سے، اس رب پر آپ یقین رکھیں، دوبارہ آپ یہاں آئیں گے۔ اور کس طرح آئیں گے؟ فاتح بن کر آئیں گے، غالب بنا کر آئیں گے، یہ سارے مغلوب ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہوا الی معادن، یعنی لوٹنے کی جگہ کی طرف آپ کا رب آپ کو لٹائے گا، الی معادن، لوٹنے کی جگہ پر، یعنی اسی طرف جہاں سے آپ گئے تھے وہیں پر آپ کو آپ کا رب واپس کرے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ کچھ نہیں جو میں نے بیان کر دیا، اس سے مراد مقام محمود ہے۔ اب مقام محمود کیا ہوتی ہے؟ قیامت والے دن یہ ایک خاص مقام ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، کہ جس طرح ایک جلسہ ہوتا ہے تو جلسے میں ایک اسٹیج ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، جس طرح یہ ہمارا ممبر ہے، تو مقام محمود بھی میدان محشر میں اس ممبر یا اس اسٹیج کی مانند ہے کہ جس کے اوپر خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو مقام محمود بھی ایک خاص مقام ہے جس پر انبیاء اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر جو جھنڈا ہوگا جس کا نام ہے لواء الحمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ تو اس سے مراد وہ ہے، یعنی اللہ آپ کو وہاں مقام محمود پر لٹائے گا جہاں پر سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ آپ کو لٹائے گا، یعنی جس طرح اب آپ دنیا میں ہیں اسی طرح آپ سب فوت ہو جائیں گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اللہ آپ کو اپنے دربار میں دوبارہ لٹائے گا قیامت۔ یہ تینوں باتیں ہیں، لیکن صحیح بات جو ثواب کے زیادہ نزدیک ہے، صحیح ہونے کے زیادہ نزدیک ہے، وہ پہلی بات ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی فتح مکہ پر دوبارہ مکہ کو واپس آنا ہے۔ اور یہ تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، ترجمان القرآن جن کا لقب ہے، یہ ان کی تفسیر ہے۔ ان الذی، بے شک وہ رب، فرض علیک القرآن، جس نے نازل کیا آپ کے اوپر قرآن کو، لرادک، وہ رب آپ کو ضرور لوٹائے گا، الی معادن، آپ کے لوٹنے کی جگہ سے۔ کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء، اس کو کہ جو لایا، بالہدا، ہدایت، اس شخص کو بھی جانتا ہے کہ جو ہدایت پر تھا، ومن جاء، اور اس کو بھی جانتا ہے، فی ضلال مبین، ومن ہوا، اور اس کو بھی جانتا ہے، فی ضلال مبین، جو واضح گمراہی میں ہے۔ اللہ کے سامنے تو سب ظاہر ہے، کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مکار کون ہے، فریبی کون ہے، یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ وما کنت ترجو، اور نہیں تھے آپ امید رکھتے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، بظاہر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، ترجو، امید رکھتے، ان یلقا، کہ ڈالی جائے، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، الا رحمتاً، مگر مہربانی ہے، من ربک، آپ کے رب کی، فلا تکونن، تو ہرگز آپ نہ ہو، ظہیراً، مدد کرنے والے، کافروں کی، للکافرین، کافروں کی۔ اے نبی
آپ کافروں کی مدد ہرگز نہ کریں، اور یہ جو قرآن آپ کی طرف ڈالا گیا ہے، اتارا گیا ہے، یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، غلط فہمی ہے، کچھ باتیں عوام میں مشہور ہوتی ہیں، لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے، اور بعض لوگوں نے بھی لکھی ہے، بعض پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں نا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جاء الحق، ایک بہت بڑے آدمی نے لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر حافظ تھے قرآن کے، جیسے ہی آپ اپنی شکم مادر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی حافظ تھے۔ تو یہ بات غلط ہے اس آیت کی روح سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی حافظ ہوتے تو غار حرا میں کیا اترا، پھر مکے میں اور مدینے میں؟ یہ آپ 10 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، 13 سال مکے کے، اس میں 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی غار میں، کبھی میدان میں، کبھی حضرت عائشہ کے بستر پر، یہ کیا اترتا تھا؟ قرآن تھا نا۔ اگر آپ حافظ ہوتے تو پھر قرآن کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بھی بڑا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ کے برابر کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو یا تو اتنا گھٹا دیا کہ بالکل حقیر اور کمتر کر دیا، یا اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے قریب کر دیا۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا کہ ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تو بیٹا ہونے سے یا باپ ہونے سے پاک ہے۔ اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یا حضرت مریم کو اللہ کی، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کی اہلیہ ہیں، بعض نے کہا یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور بعض نے کہا کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ تو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے یا تو انبیاء کو بالکل نیچے کر دیا، یا اٹھا کے اللہ کے قریب یا اللہ سے بھی اوپر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں کہ وہ اللہ ہوں یا اللہ سے اوپر ہوں۔ خدا کو خدا رہنے دو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دو۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اللہ معبود ہے۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، ترجو امید رکھتے کہ ان یلقا ڈالی جائے الیکا آپ کی طرف الکتاب یہ کتاب، الا رحمتن یہ مگر یہ مہربانی تھی اللہ کی۔ آپ کو تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا، 40 سال تک تو آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ پر کتاب نے بھی اترنا ہے، نبوت آپ کو ملنی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن تو ہرگز آپ نہ ہوں ظہیرا مدد کرنے والے للکافرین کافروں کی، ولا یصدنک اور ہرگز نہ روکیں کافر آپ کو عن آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، بعد اس کے انزلت کے اتاری گئیں۔ کافر آپ کو ہرگز نہ روکیں اللہ کی آیات کے بیان کرنے سے، اس کے بعد کہ آیتیں نازل ہو گئی۔ یہ خطاب بھی دراصل امت کے لیے ہے، لیکن چونکہ قرآن تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اس سے امت ہے کہ کافر آپ کو نہ روکیں، یعنی دین میں کوئی چیز حائل نہ ہو درمیان میں جو رکاوٹ بنتی ہو دین کے لیے۔ ولا یصدنک اور ہرگز نہ روکیں کافر آپ کو اللہ کی آیتوں سے، بعد اس کے کہ آیتیں نازل ہوگی آپ پر، ودعو اور آپ کرتے رہیں کیا؟ دعوت دیتے رہیں، بلاتے رہیں، پکارتے رہیں، الی ربک اپنے رب کی طرف سے۔ اس میں بالکل کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ پر حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اذان ہو گئی، نماز کی دعوت دے دیں، اور اس طرح جتنے دین کے احکامات ہیں متوجہ ہوتے ہوں۔ اگر آپ کے پاس بس ہے، طاقت ہے، تو آپ گھر والے ہیں اپنی گھر والی کو کہیں، باپ ہیں بچوں کو کہیں کہ بیٹھو آؤ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے۔ یہ ودعو الی ربک اور دعوت دیں اپنے رب کی طرف۔
فلا تکونن اور آپ مت ہو جائیے من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا تدعوا اور مت پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آخر کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود اور عبادت کے لائق مت ٹھہراؤ، عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ہاں معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، اسی پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ کتنی بہترین آیت ہے، اسی پر اللہ کو سب سے زیادہ غصہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ ولا تدعو اور مت پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی اور کو خدا بنا کے، کیوں؟ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر ہو وہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کل شیء ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے لیکن اللہ کی ذات نے فنا نہیں ہونا۔ اس لیے ایک شاعر تھا لبید، کافر تھا لیکن اس نے ایک شعر کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باطل ہے، فانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کافر ہونے کے تعریف کی کہ کتنی اچھی بات کہی ہے، تو کافر لیکن بات کھری کر گیا۔ تو کل شیء ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والا کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل شیء ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا، ہاں کون ہلاک نہیں ہوگا؟ وجہہ وہ اللہ، وہ وجیح ذات اللہ کی ذات ہے جو لہ الحکم، اسی کے لیے تو حکم ہے، حکمرانی تو اسی کو سجتی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب یہ ایک وظیفہ ہے جو حضرات عمرہ حج کے لیے گئے ہیں یا نہیں گئے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، تو اس میں کہتے ہیں یہ آیت جو پڑھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، طواف کے دوران اللہ اس کو دوبارہ ضرور حرم کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ مام ددی پورا جو طواف کرو نو کال میں پورا کی دو والا دے اکتوبر کے دعا کرے اللہ سے اسباب برابر کی۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه۔